دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 105، مکاشفہ حصہ 2، نیا آسمان اور نئی زمین، آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ مکاشفہ 6 باب تا 22 باب۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کا دوسرا نصف حصہ ہے۔ یہاں انسانی مہر، نرسنگے کی مہر اور پیالے کی مہر سے شروع ہوتے ہوئے بہت سارے نبوتی اجزاء موجود ہیں۔ تاہم ایک کہانی میں جب تک کہ بائبل میں لکھا گیا حصہ تجویز کیا جائے، ہم صرف تب تک جائیں گے۔ مہروں کو سمجھنا۔ انسانی مہر، نرسنگے کی مہر اور پیالے کی مہر 3 بار واقعہ ہوتے ہوئے 3 تباہیوں کو دیکھنے کے بجائے اسی تباہی کو 3 مختلف نقطہ نظر میں دیکھنا بہتر ہے۔ لہٰذا انسانی مہر نرسنگے کے مہر سے منسلک ہے اور نرسنگے کی مہر پیالے کی مہر سے منسلک ہے۔ یقیناً کوئی آفت آئے گی اور یہ ایک بہت ہی خوفناک تباہی ہوگی جس پر آہستہ آہستہ زور دیا جاتا ہے جیسے 3 تباہیوں کا انکشاف ہوا۔ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام تباہی تاریخ سے پہلے ہی ہو رہی ہے، نہ کہ مستقبل دور میں۔ آفت کے مضمون سے متعلق جب یسوع کے شاگردوں نے پوچھا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لہٰذا یسوع مسیح نے جن نشانات کے بارے میں بات کی تھی، مکاشفہ کی کتاب میں 3 وجوہات کے مواد کو اس کی وضاحت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تباہی کے موضوع کا خاص مطلب کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ کوئی تباہی آئے گی، اور یہ کہ یسوع مسیح یقینی طور پر اس تباہی کے اختتام پر منصف کے طور پر آئے گا۔ یکساں طور پر یسوع نے جیسا کہا، ہوشیار اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ جب انسانی مہر کے درمیان 5ویں مہر کھولی گئی تو یوحنا نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، جو چلا کر بولے، اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ یہ ایسا کہتے ہوئے کہ برائے کرم ہمارے خون کا بدلہ لو، ناراضگی کا نعرہ نہیں ہے اس کو خدا کے لوگوں کے طور پر جو پہلے ہی ایمان کے ذریعے شہید ہو چکے ہیں، خدا سے یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی مکمل بادشاہی کب ہوگی دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ ان کی غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ جب انسانی مہروں کے درمیان 6ٹی مہر کو ہٹایا گیا تو قیامت کے دن کی شکل یوں تھی، ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ خدا کے وقت میں فیصلہ ضرور آئے گا، اور یہ فیصلہ ایک سخت فیصلہ ہوگا جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برا کی طرف سے۔
इंसानों की तबाही के दरमियान छठी मोहर के बाद यूहन्ना ने देखा कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हुए और वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ये ठीक है, सिर्फ खुदा और बर्रा जो तख्त पर बैठे हैं वो तमजीद के लायक हैं। खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। बुजुर्गों में से एक ने यूहन्ना से उस हजूम के बारे में जो सफेद लिबास में मलबूस खजूर की डालियां थामे और बर्रा के तख्त के सामने खड़े थे, ये कहते हुए पूछा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना ने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। फिर उसने कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ये ठीक है, खुदा के वक्त में खुदा अपने फर्जंदों के तमाम आंसू पोंछ डालेगा। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। कहा गया है कि नरसिंगे की आफत के वक्त में 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका और इस खौफनाक तबाही की वजह से उस दिन आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। तबाही को हैरत अंगेज तौर पर, जिसे हम इंसानी तबाही के दौरान देख चुके हैं, एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से खींचा गया है। फैसला जरूर होगा, कोई भी इससे बच नहीं सकता। जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। यूहन्ना ने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। हैवान की शक्ल तेंदुए की सी थी, लेकिन पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। हैवान के सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ था, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी प्रस्तिश की और पूछा कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। दरिंदे को बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। बाइबल बयान करती है, जिसके कान हों वो सुने। वो लोग जिन्हें दुनिया की तख्लीक से कबल खुदा की तरफ से नहीं चुना गया था, वो इस दुनिया को जो शैतान के कब्जा में पड़ी है सब कुछ मानते हैं और उसमें रहते हुए ये मानते हैं कि ये दुनिया जो सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए है, अबदी है। मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। एक फरिश्ता ने कहा कि ईमानदारों को जिन्होंने खुदा के हुक्मों पर अमल किया और यीशु पर ईमान रखा, सब्र से बर्दाश्त करने की जरूरत है। तब यूहन्ना ने आसमान में से एक आवाज सुनी, लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। और रूह फरमाता है, बेशक
وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایمانداروں کی موت ایک نعمت ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی یہ حقیقی برکت، انجیل اور نجات ہے۔ لہذا موت کے بعد زندگی، گھر کی طرف جاتے پردیسی کی زندگی کا آرام ہے۔ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا۔ یوحنا نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور اس نے بڑی آواز سنی کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ناپاک روح کا اڈا، اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ اس دنیا کو بابل کی دنیا، اژدہا کی دنیا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو شیطان کی علامت ہے۔ اس کا نام بابل اس دنیا کی بادشاہی کی علامت کے طور پر ظاہر ہوا۔ اس دنیا سے اس طرح لطف اندوز ہوتے ہوئے جیسے ان کی طاقت اور اختیار دائمی ہے، نبیوں کی طرف سے مسلسل فیصلے کا انتباہ دیا گیا اور آخر کار تاریخی اعتبار سے تباہ کر دیا گیا۔ بابل کے عظیم شہر کی طرح یہ دنیا گر جائے گی اور شیطان کی ساری قوتیں گریں گی۔ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ خدا جس نے بابل کے عظیم شہر کے گرنے کی بات کی تھی نے آسمان سے ایک بار پھر کہا، اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ عہد نامہ قدیم میں بائبل پہلے ہی بار بار بیان کر چکی ہے، تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اس سے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ، کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا۔ اے میرے لوگو، اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداوند کے قہر شدید سے اپنی جان بچائے۔ نجات پانے کے بعد ہمیں یسوع مسیح کے نام پر اس دنیا میں طاقت اور اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بجائے یسوع مسیح کے نام پر اس دنیا سے باہر آ جاتے ہیں۔ لہذا پولس رسول نے ایک بار کہا، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ اور یوحنا رسول نے کہا، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یوحنا نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا، ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ اور پھر دوسری بار انہوں نے ہیلیلویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا، آمین، ہیلیلویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر یوحنا نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز سنی اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور فرشتہ نے یوحنا سے پھر کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ وقت آنے والا ہے، وہ وقت جب خدا کے لوگ صرف خدا کی تعریف کریں گے، خوف رکھیں گے اور تعظیم کریں گے۔ خدا آ رہا ہے، ہمیں زندگی کو ہر دن چلانا ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یوحنا نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی
یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ جب وہ دن آئے گا، ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ کا تعین کتاب حیات کے ذریعے کیا جائے گا۔ نیا آسمان اور نئی زمین۔ یوحنا نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین اور وہ سمندر جہاں سے 10 تاج اور 7 سروں والا جانور نکلا جاتے رہے تھے۔ اور ایک بار پھر یوحنا نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگار کیا ہو۔ پھر یوحنا نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اس وقت جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، یہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، اور یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اب اس دنیا میں سارے عمل ختم ہونے کے بعد آسمان، زمین اور سمندر ختم ہو چکے ہیں، اور نیا آسمان، نئی زمین اور خدا کی ابدی سلطنت میں ہم خدا کے کامل لوگ بن جائیں گے۔ اس میں کوئی مقدس نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، کیونکہ رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا ہے، جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ خدا نے کہا، میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ اور آخر کار صرف خدا کے جوش کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ اب یہ مکاشفہ کا اختتام ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور یسوع نے کہا، دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے پھر کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ اور یسوع مسیح نے زندگی کے درخت کے اختیار کو دیا، اور مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں تاکہ ان دروازوں سے شہر میں داخل ہو سکے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا
باہر رہے گا۔ اور اس نے کہا مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ پھر جب روح اور دلہن کہتی ہے آہ، اور سننے والا بھی کہے آہ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ یسوع مسیح نے اس کتاب میں درج نبوتی الفاظ کے سب سننے والوں سے کہا میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اور ایک بار پھر اس نے کہا ہاں میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح جلد آئے گا، وہ ابھی آ رہا ہے۔ یسوع مسیح کے سامنے جو کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں، ہمیں خدا کے لوگ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں آمین، اے خداوند یسوع آ۔ اس دنیا میں تمام تکالیف ختم ہونے کے بعد ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر آئے گا۔ پہلا آسمان، پہلی زمین اور سمندر غائب ہوگا اور خدا کی ابدی بادشاہی، نیا آسمان اور نئی زمین تیار ہے۔ خدا لا تبدیل جوش کے ساتھ اپنی کامل مرضی کو پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، آمین۔ اے خداوند یسوع آ، ہاللیلویہ۔